أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ راغب، غلام علی، علی اصغر، فرقان، جوہر شاہ، جی شاری ور چراغ ہیں جی. تسلیم میم آپ ٹھیک ہیں؟ صائمہ بطول آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری گفتگو جو آج شروع ہونی ہے کتاب قرآنی قصے تفسیر موضوعی میں، جو پچھلا 19ویں درس میں چل رہی تھی، جناب ابراہیم کے بارے میں شروع کی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان آج اسی سے ریلیٹڈ ہے. دوسرا اگلا سبق بھی ٹھیک، 20واں سبق بھی داستان جناب ابراہیم، اس کا دوسرا پارٹ ہے یہ. جناب ابراہیم نے بت پرستی کا کیسے مقابلہ کیا یہ بتائیں گے، اور مشرکوں نے جناب ابراہیم کے مقابلے میں کیا قدم اٹھائے، اقدامات کیے. صحیح ہے. آئیے داستان جناب ابراہیم علیہ السلام. پچھلے سبق میں تسلیم میم جناب ابراہیم کی زندگی کے 3 پہلوؤں پر، گوشوں پر روشنی ڈالی. کون کون سے؟ پیدائش سے بعثت تک، پھر بعثت، اور پھر اور کیا تیسرا؟ نہیں، ملکوت کی سیر. ملکوت تیسرا بتا تجھے. پیدائش سے لے کے بعثت، پھر بعثت کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد ملکوت کی، خدا نے جو عالم ملکوت کا آپ کو سیر کرائی. آج ہم اس کا چوتھا کچھ گوشوں پر، مشرکوں سے لڑائی، زور پکڑنا، کیسے پھر مشرکوں سے آپ کی لڑائی زور پکڑی اور بتوں کا ٹوٹنا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے کیا کیا؟ گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں کو بت پرستی سے روکا. اپنے گھر والوں کو اور قریبیوں کو اور ان کو کیا بتایا؟ اس عمل کی پستی اور برائی کی طرف متوجہ کیا کہ بت پرستی کتنا پست عمل ہے اور کتنا برا ہے. پھر اپنی قوم کو جہالت، نادانی، بت پرستی اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے چھٹکارا دلانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ مختلف تبلیغی طریقوں کا سہارا لیا. جی تبلیغ کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں اس کا سہارا لیا. اور تبلیغ کرنی چاہیے آپ کو جی، سمجھانے بجھانے، کہ سمجھایا بجھایا لوگوں کو دلیل و برہان کے ذریعے سے ان کی فکریں سدھارنے میں لگ گئے. ڈرا کر اور بہلا کر اور امیدیں دلا کر کہ بھائی اللہ بخش دے گا، یہ وغیرہ وغیرہ. اور نیز برابر آپ بت پرستی پر اعتراض بھی کرتے رہے، چونکہ اس زمانے کے لوگ بت پرستی کے عادی تھے. اس کو ایک حقیقت سمجھتے تھے، اس کو بت پرستی کو، بتوں کو حقیقت سمجھتے تھے. اس لیے ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ کوئی شخص اس طرح بت پرستی کی مخالفت کرے گا. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. لہذا کمال حیرت و استعجاب کے ساتھ جناب ابراہیم سے پوچھتے، بڑے تعجب سے کہ یہ غلط ہے، کوئی اور بھی ایسا ہے کیا؟ کیا پوچھتے تھے؟ قالوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا اجئتنا بالحق امنت من اللاعبین. کیا تم کوئی آپ حق بات لے کر آئے ہیں؟ تو کیا مطلب؟ یا خالی تماشائی کرنے والے ہیں؟ اس آیت سے ظاہر ہے کہ حق سے مراد ایسی سنجیدہ متانت و واقعیت کے ساتھ بات کرنا ہے جس میں ذرہ برابر بھی مذاق نہ پایا جائے. تم حق بات لے کے آئے ہو یا ویسے مذاق تماشائی کرنے والے؟ جناب ابراہیم نے پھر کیا کیا؟ جناب ابراہیم نے بھرپور یقین و اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں صحیح ہے، واقعیت رکھتا ہے، حقیقت رکھتا ہے، نیز وہ خود بھی اس پر پکا عقیدہ رکھتے ہیں. انہیں یقین دلایا. قالا تو جناب ابراہیم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل ربکم رب، بلکہ تم جی یقینا کہا تمہارا رب السماوات والارض، تمہارا رب ہی جی وہ رب ہے جو زمین و آسمانوں کو کا رب ہے.
کون ہے وہ؟ الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، وانا علی ذالک من الشاہدین، اور میں اس حقیقت کے گواہوں میں سے ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا واقعی پالنے والا وہی ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ جب بات چیت سمجھانے بجھانے اور دلیل و برہان پیش کرنے کا مشرکین پر کوئی اثر مرتب نہ ہوا، نہ تو بات چیت کا ان پہ کوئی اثر ہوا جی، نہ سمجھانے بجھانے کا، نہ ڈرانے کا، نہ ہی دلیلیں کام آئیں، دلیلیں بھی خوب دی آپ نے، تو آپ نے سنجیدہ اقدام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ آپ کوئی سنجیدہ قدم اٹھایا جائے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اب بتوں کو توڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے، لہذا آپ نے بت شکانی کا پختہ ارادہ کر لیا بتوں کو توڑنے کا، اور طے کیا کہ جب لوگ عید کا جشن منانے، جو ان کی ایک عید ہوا کرتی تھی کوئی خوشی، شہر سے باہر چلے جائیں گے تو بتوں کو توڑ دیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَاللَّہِ، اور خدا کی قسم، تائے قسم ہے یہ، واو قسم تائے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے بارے میں بعد ان تولوا مدبرین، تمہارے چلے جانے کے بعد کوئی تدبیر کروں گا جی، تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد ان تولوا مدبرین فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو پھر کیا کیا؟ پھر جناب ابراہیم نے ان کے سارے بتوں کو، بڑے کے علاوہ، جو سب سے بڑا تھا کبیرہ، جو سب سے بڑا تھا، اس کے علاوہ سب کو جعلہم جزازا، چور چور کر دیا کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، پلٹ کر اس کے پاس آئیں، بڑے کے پاس، کہ شاید یہ ان کو سمجھتے ہیں نا کہ مدد یہ خدا ہے تو مدد کر کے دکھائے ہیں۔ ہاں، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں تفسیر میں کہ حضرت ابراہیم نے جو کہا نا کہ انہوں نے کہا تو میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا، یہ کوئی انہوں نے ان سے کہا نہیں تھا، یہ دلی ارادے کا کسی سے اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ یہ آیت حدیث نفس کی ایک اندرونی بات کی حکایت کر رہی ہے کہ اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ میں تمہارے خداؤں کو توڑ دوں۔ تفسیر نمونہ میں بھی، ہاں، لیکن تفسیر نمونہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرما دیا تھا، لیکن لوگ اسے مذاق سمجھ رہے تھے، یہاں تک کہ بت شکنی کے بعد وہ آپ کے پاس آئے۔ یہ واپسی پر ان لوگوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور کلہاڑا بڑے بت کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ دشمن کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دینا کہ اسے پتا ہے کہ میں نے کیا ہے لیکن کہہ نہ سکے کہ جناب ابراہیم کا اس سے بڑا کام کیسے کوئی کر، ایسا کام کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ توڑ بھی دیے جناب ابراہیم نے بت، اور انہیں پتا بھی ہے توڑے اسی نے ہیں، لیکن ثابت کیسے کریں گے؟ اگر ثابت کریں گے تم نے توڑے ہیں تو یہ بڑا والا کیا کر رہا تھا؟ اگر یہ خود، اس کا مطلب یہ خدا نہیں ہے، اس کے بس کی ہوتا تو روک لیتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر کہو کہ ہم نے نہیں توڑا، کہ تم نے نہیں توڑا جی۔ بھائی جناب ابراہیم نے ایسا کام کیا کہ وہ دلیل پوچھیں گے، انہیں پتا ہے کہ تم ان جناب ابراہیم نے توڑے، لیکن وہ سزا دینے کے لیے میرا جرم ثابت کریں گے، جرم ثابت کریں گے تو اپنے خداؤں کو ذلیل و رسوا کرانا پڑے گا۔ بالکل بالکل۔ اب آگے کی داستان، اب کیا چلے گویا شروع ہو گئی، آگے کی داستان یوں ہے قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا، انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک جس نے کیا ہے بڑا ظالموں میں سے ہے۔ پھر قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا سمعنا فتى، ہم نے جوان کے بارے میں سنا ہے، یذکرہم، یقال لہ، یہ یفعل کر دیا، یقال لہ ابراہیم جی، جو ہمارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، یعنی ان کو برا بھلا کہتا ہے، توڑنے کی باتیں کرتا ہے۔ اس سے تو تفسیر نمونہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کو کیسے پتا تھا وہ توڑنے کی باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ بہرحال اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا فاتوا بہ، اس کو لے کے آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، سمجھ میں آیا؟
شاید لوگ گواہی دے سکیں. قالو تو اس نے کہا انت، ہاں قالو لوگوں نے، ابراہیم پیش ہو گئے، جناب ابراہیم پیش کر دیا گیا. قالو لوگوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم. جناب ابراہیم نے کیا کہا جی؟ آئیے تو کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ تو جناب ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ یہ اس کے بڑوں والے نے کیا ہے. کبیرہم حال فاسألوہم، تم سب ان سے پوچھئے، ان کانوا ینطقون، دیکھیے کیسے رسوا کیا انہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھئے. فرجعوا الی انفسہم قالوا، فإن رجعوا الی انفسہم، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے دلوں کی طرف رجوع کیا اور آپس میں کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ انکم انتم الظالمون. کہاں گیا؟ انکم انتم الظالمون، یعنی اور آپس میں یقیناً تم ہی لوگ ظالم ہو. اس کے بعد کیا کیا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے شرم سے اپنے سر جھکا لیے. لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، یعنی اور کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے یہ بولنے والے نہیں ہیں. مجبور، اگر بولتے نہیں بول سکتے تو پھر خدا کیسا. اس طرح جناب ابراہیم نے بت پرستوں کے غلط عقیدے کی دھجیاں اڑا دی. آپ نے بت شکنی کی نسبت بڑے بت کی طرف محض اس لیے دی تھی کہ اس نے توڑا ہے بڑے نے، تاکہ ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیں، بتوں کی ناتوانی انہیں بتا دیں، انہیں آگاہ کر دیں کہ دیکھیے کتنے مجبور ہیں. نہ یہ کہ کوئی جھوٹ بولے یا توریا کرے، نہ تو یہ جھوٹ تھا نہ توریا تھا. لیکن لوگوں نے حق قبول کرنے، وحدانیت کا کلمہ پڑھنے اور جناب ابراہیم کی پیروی کرنے کے بجائے آپ کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ لیا. ظالم کیا کرتا ہے؟ جب باتوں سے، عقلی منطقوں سے جو اس کا کوئی پاس جواب نہیں ہوتا تو ظالم پھر ظلم پہ اترتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہونا. پانچواں آپ کی زندگی کا پہلو، حق و حقیقت کے دشمنوں کا شیوہ یہ رہا ہے، جو بھی حق اور حقیقت کے دشمن ہیں ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی وہ صحیح بات اور محکم دلیلوں کا مقابلہ کرنے میں عاجز و ناتواں رہ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ حق پرستوں کو کچلنے اور ان کی آواز دبانے کے لیے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور جب اولیاء الہی کی توہین اور انہیں گالم گلوچ سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے تو پھر ان کی جان کے در پہ ہو جاتے، پھر انہیں قتل کرانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. نمرود نے بھی جناب ابراہیم سے انتقام لینے اور اپنے خداؤں کی مدد کے ارادے سے کیا کیا؟ جناب ابراہیم کو آگ میں جلا دینے کی ٹھان لی. آگ میں جلا دینے کی ٹھان لی. آگ میں جلا دینے کی. چونکہ ان کے گمان کے مطابق آپ پوری قوم کے مجرم تھے، لہذا سب کو اس میں شرکت کی دعوت دی، جیسا کہ قرآن مجید میں ان کی زبانی ارشاد ہوتا ہے. وقالو، ان لوگوں نے کہا حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین. ان لوگوں نے کہا ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس طرح اپنے خداؤں کی مدد کرو. چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گئے. دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں لکڑیوں کا پہاڑ لگ گیا. بڑی آگ برپا ہو گئی. آگ اتنی زیادہ اور تیز تھی کہ منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا. منجنیق جانتے ہیں؟ لنگر ٹائپ کا، یوں کر کے یوں ڈالتے ہیں. جس سے دور تک پتھر پھینکا جا سکتا ہے. ہاں ایک ہوتا ہے اس میں باندھ کے گھماتے ہیں، جیسے لنگر گھماتے ہیں. ٹھیک ہے. سب نے خوشیوں کا جشن منایا. نمرود اور اس کے درباری بھی یہ سب دیکھ رہے تھے. کچھ ہی دیر بعد سب پر خاموشی چھا گئی اور حیرت و استعجاب کے ساتھ جناب ابراہیم کو دیکھنے لگے.
جو کہ بھرپور اطمینان اور پوری صحت و سلامتی کے ساتھ آگ کے شعلوں میں تشریف فرما تھے۔ یہ حکم خدا کا کرشمہ تھا کہ آگ آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سامان بن گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قلنا، ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، ٹھیک ہے، اور سلامتی کا سامان بن جائے ابراہیم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی حکم دیا کہ آگ ابراہیم کے لیے سرد ہو جا اور سلامتی کا سامان بن جا۔ سب کی آنکھوں کے سامنے آگ کے گلزار ہونے کی حالت بدل گئی۔ آگ کے گلزار ہونے سے سب کی حالات بدل گئے، نمرودیوں کی چال فیل ہو گئی، سب کی زبان پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خدا کی عظمت کا ذکر تھا۔ نمرود کی حکومت خطرے میں آ گئی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ان لوگوں نے ایک مکر کا ارادہ کیا تھا، خدا کیا کرا ہے، تو ہم نے بھی انہیں خسارے والا، ناکام قرار دے دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اگرچہ کچھ لوگ، کچھ دل بیدار ہوئے اور پوری کائنات پر خداوند عالم کی بے قید و شرط قدرت کی طرف متوجہ بھی ہوئے کہ خداوند عالم کی حکومت بغیر کسی قید و شرط کے ساتھ پوری کائنات پہ ہے، لیکن ہٹ دھرمی، تعصب اور نمرودیوں کی پیروی نے انہیں حق قبول کرنے اور ابراہیم کی پیروی کرنے سے باز رکھا۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی